آج رشتوں کو توڑا جا رہا ہے. شادی ہو چکی ہے اور اس کے باوجود ایک دوسرے کے درمیان غلط فہمی پیدا کر کے رشتوں کو طلاق دیا جا رہا ہے. بہنوں کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے، ماں بھی اس کے اندر رہتی ہے، اپنے بہو کے تعلق سے اپنے بیٹے کے کان میں طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، اور بیٹا جوش میں آ کر کے ہوش کو بیٹھتا ہے اور اپنے بیوی کو طلاق دے دیتا. طلاق طلاق طلاق. فون آیا ابوالکلام سلفی کے پاس، کٹیہار سے بول رہا ہوں، مولوی صاحب میں نے اپنے بیوی کو طلاق دے دیا. غصے میں آ کر کے تین بار فتویٰ یہ لگ گیا کہ تیری بیوی کا طلاق ہو گیا، اب تم اپنے بیوی سے مل نہیں سکتے ہو. لیکن مولوی صاحب میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میری بیوی بڑی محبت کرنے والی ہے، میں اپنی بہن اور ماں کی چکر میں آ کر کے میں نے طلاق دے دیا. کیا مولوی صاحب یہ طلاق ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے تو بتائیے، اس سے پھر سے جڑنے کا طریقہ بتائیے، میں اس سے دوبارہ کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ ایک مولوی نے کہا ہے جا کر کے حلالہ کرا لو، تمہارا پھر سے نکاح ہو جائے گا. کچھ مولوی ہے نا ایسے، اسلام کو تو جانتا نہیں ہے، اب فتویٰ دے دیا. اسلام کو نہ جاننے والے اپنے بیوی کو لے جا کر کے کرائے کے ان ٹڈووں سے اور ان کرایہ دار مولویوں سے جا کر کے نکاح اپنے بیوی کا کرواتا ہے، اور ایک رات اس کو دے دیا جاتا ہے، اور وہ مولوی اس کے ساتھ مل کر کے غلط کام کرتا ہے جس کا نام حرامہ ہونا چاہیے، حلالہ رکھ دیا گیا ہے. اور صبح میں پھر اس کا انجوائے کرنے کے بعد صبح طلاق دے دیا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ وہ لڑکا اس سے نکاح کر کے اپنے گھر کے اندر لے کر کے آ جاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ سسٹم دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب آپ صرف کٹیہار اور بہار کو نہ لیں، الگ الگ جگہوں میں جن جگہوں پہ یہ کٹ ملا اپنے اپنے جگہوں پہ براجمان ہے، میرے بھائیوں یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ایسی لڑکیوں کا شوشن کرتے ہیں، ایسی لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں. اس کو حلالہ کا نام دے رکھا ہے، بلکہ اس کا نام حلالہ نہیں حرامہ ہونا چاہیے. اسلام میں اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے. ہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر نے طلاق دے دیا ہو، طلاق ہو گئی ہو، اب اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس سے نکاح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ طلاق ہو چکی ہے اس لڑکی کی، 3 طہر بھی گزر چکا ہے، اب اس سے نکاح کرنے کا اسلام ایک اور راستہ بتاتا ہے. نکاح کرنا ہو اس لڑکی کی کہیں نکاح ہونی چاہیے، کہیں شادی ہو جائے اور رضامندی سے شادی ہو، پھر رضامندی سے طلاق بھی ہو، اس کے بعد پھر یہ بعد میں نکاح کر سکتا ہے. ایسا نہیں کہ یہ سارا سیٹنگ آپ ہی کرو اور جا کر کے نکاح کر لو، ایسا سسٹم کہیں نہیں ہے میرے بھائیو، یہ غلط ہے. وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، رشتہ داریوں کو آسان کرو. شادی بیاہ کا دور ہے، غریب بچوں کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں جس کی وجہ سے زناکاریاں بڑھ رہی ہیں. بہت ساری لڑکیوں کو دیکھیے گھر کے اندر میک اپ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں کہ میک اپ ہم بھی کریں. اب وہ کیا کرتی ہے، اس کا باپ اتنا پیسہ نہیں دیتا کہ وہ بازاروں سے لا کر کے وہ کریم لے کر کے آئے اور جسم کے اندر اور اپنے چہرے کے اوپر کریم لگائیں. لڑکیاں تو نازک ہوا کرتی ہیں اور اسی چیز میں اس کی زندگی کٹتی ہے. لیکن جب اس کو اپنے باپ سے پیسے نہیں ملتا ہے، غربت کے ماری بھی ہوا کرتی ہے. یہ من چلے لڑکوں کے اوپر نظر پڑتی ہے، یہ منچلا لڑکا ایسی لڑکیوں کے چکر میں لگا رہتا ہے اور ایسی لڑکیوں کو چند پیسے دے کر کے اس کے ساتھ انجوائے کرتا ہے، زناکاری کرتا ہے اور ایسی لڑکیوں سے شادی نہیں کرتا ہے بلکہ زناکاری کر کے اپنی زندگی کاٹتا ہے. جب ان کے باپ سے پوچھو کہ تمہارا بیٹا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی نہیں کر رہے ہو، تو باپ بولتا ہے مولوی صاحب ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے. امیر گھرانے کی اکثر جوان لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ہے. گہرائیوں میں جاؤ تو امیر گھرانے کی لڑکے اور لڑکی اللہ کے قسم زناکاری میں ڈوبی ہوئی ہے. اندرونی طور پر اگر جاننے کی کوشش کرو گے تو امیر گھرانے کے لڑکے آپ کو زیادہ تر زناکار آپ کو ملیں گے. غریب گھرانے کی لڑکیاں، غریب گھرانے کے لڑکے کچھ کم سے کم وہ تو اللہ سے ڈرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن مجبوری میں آ
کر کے یہ شادی میں جو جہیز کا معاملہ آیا ہے، جو جہیز کا کاروبار ہوا ہے، اس جہیز کے کاروبار کے چکر میں لڑکیاں اپنے جسم کو بیچنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ طوائف کے اڈوں کے اندر آپ کو یہی غریب لڑکیاں آپ کو ملیں گی اور باقاعدہ وہ جواب دیں گی کہ میرا باپ اس لائق نہیں تھا کہ میری شادی کر سکے۔ آج مجھ سے کوئی شادی کرنے کے لیے آتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ مانگتا ہے۔ اب میرا باپ اتنا زیادہ غریب ہے کہ اپنا گھر مکان بیچ دے پھر بھی 5 لاکھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا رات کی تاریکی میں روتے ہوئے اور اللہ سے گڑ گڑا کر کے میرا باپ کہتا اللہ میرے پاس 5 بیٹیاں ہیں، میں اپنے بیٹیوں کی شادی کیسے کروں؟ اور اسی درمیان میرے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں اکیلی تھی، میری ماں کی وہ بے بسی میں دیکھ نہ سکی، جس کی وجہ سے میں خود گھر سے بھاگ نکلی اور یہی طوائف خانوں میں آ کر کے اپنے جسم بیچ کر کے زندگی کاٹ رہی ہوں، کیونکہ سماج نے زنا کو آسان کر دیا ہے اور زنا کو آسان اور نکاح کو مشکل کر دیا ہے۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو ہے ایسا لڑکا جو لڑکی کو دیکھے بڑے خوبصورت ہے، چلو ٹھیک ہے، ڈائریکٹ اس کی باپ سے بات کرے، او بھائی آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان سے نکاح کرا دیجئے، آپ کی بیٹی کو میں لائک کرتا ہوں، ان سے میری محبت ہو گئی ہے، آپ نکاح کرا دیجئے۔ 10 آدمی کو لے کر کے آتا ہوں، اپنے یہاں سے اپنے عالم کو لے کر کے آتا ہوں، نکاح کرا دیجئے، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی مانگ نہیں، کوئی گاڑی نہیں، کوئی پیسہ نہیں، صرف آپ مجھے اپنی بیٹی دے دیجئے، کیونکہ یہ لڑکی میری زندگی میں میری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں نے اس کی دینداری دیکھی، میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی، مجھے وہ لڑکی پسند ہے، مجھے جہیز کے طور پر کچھ نہیں چاہیے، آپ مجھے اپنے بیٹی دے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، لڑکی کا پیچھا کیا، لڑکی کے کانٹیکٹ کیا، لڑکی سے ملا، سب کچھ کیا اور بعد میں اس لڑکی سے کہتا ہے کہ میرے گھر والے تیار نہیں ہیں، ہم تم سے شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ زنا کو آسان کیا گیا ہے، رشتہ داری چھوڑ کر کے اپنے بیویوں سے ملنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے بیوی سے ملاقات کرتا ہو، رات کی تاریکی میں اپنے بیوی سے ملتا ہو، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، اس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اور اگر اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے کسی غیر لڑکی سے ملتا ہو تو اس کو زنا کہا گیا ہے، اس کو گناہ بتایا گیا ہے، اس کو بے حیائی کہا گیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے رکنے کو کہا ہے۔ وصل الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ جوان لڑکی ہے کسی غریب گھرانے کی، آپ کی نظر پڑی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سماج کے اندر فلاں کی بیٹی جوان ہو چکی ہے لیکن باپ شادی کرنے کے لائق نہیں، اور لوگوں اپنے یہاں ایک ایسی کمیٹی بناؤ یا ایک ایسا ماحول بناؤ کہ اس کے گھر کے اندر جا کر کے اس کے غریبوں کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لڑکی کا بہترین جگہ سے نکاح کرا دو، شادی کرا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی عبادت قرار دیا ہے اور فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں کہاتین، دونوں کے دونوں فی الجنہ، جنت کے اندر ایسے ہوں گے، انا و کافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، فرمایا جنت میں دونوں کے دونوں ساتھ میں ہوں گے، یتیموں کی غریبوں کی کفالت کرنے والا، مدد کرنے والا، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے آپ نے بتا دیا، سمجھا دیا، یتیموں کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ بھی عبادت ہے، کسی غریب بیٹی کی شادی کرا دو، کسی غریب بیٹی کا رشتہ لگا دو، کسی غریب بیٹی کا سپورٹ کر دو۔ میرے بھائیوں، آج دیکھیے اپنے بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے باپ بھیک مانگ رہا ہے، اس کی ماں بھیک مانگ رہی ہے، اس قوم کی نظر ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہے اور پھر اس سے سوال کرو بھائی کیا مسئلہ ہے، کیوں مانگنے کے لیے آتے ہو؟ زیادہ تر جب میرے گھر کے اندر کوئی ایسا آتا ہے کسی سے ملاقات ہوتی ہے میں پوچھ لیتا ہوں بھائی کیا میٹر ہے، کیوں آپ مانگ رہے ہو؟ جواب میں باقاعدہ زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں شادی کے موقع پہ، مولوی صاحب میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ لگایا ہے، 4 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے، 5 لاکھ کا ڈیمانڈ ہے،
2 लाख का डिमांड है, गाड़ी بھی اس نے مانگی ہے.